آ گئی ہیں شہر محلے بھر کے سیر سپاٹے کر کے؟ فارغ ہو گئی میڈم؟ نانی جان کو تو کمرے سے باہر آنے میں 2-4 منٹ ہی لگے اور نوید ماموں شاید اسی پکار کے منتظر تھے۔ لمحہ بھر کو کمرے سے نکلی، جھپٹ کر رمشا کو بالوں سے پکڑ لیا اور چلانے لگے، کہاں گئی تھی؟ بول آوارہ، کس کے ساتھ گئی تھی؟ اور اکیلی کہاں سے آئی ہے؟ اب وہ اس کے بالوں کو جڑ سے اکھاڑنے کی کوشش میں جھٹکے پر جھٹکا دے رہے تھے۔ بولتی کیوں نہیں؟ کیا گونگی ہے تو؟ تیار شیار ہو کے باہر دفع ہو جاتی ہے۔ کس کے ساتھ گئی تھی بول؟ وہ بولتی کیسے؟ اس کے حلق سے تو چیخیں ہی نکل رہی تھی۔ اپنے ہاتھ سے اس نے نوید کی کلائی جکڑی ہوئی تھی اور چھوڑے چھوڑے کے سوا بس چیخ رہی تھی۔ آوارہ ذلیل، کس کے ساتھ گئی تھی گلچرے اڑانے؟ بول بے غیرت۔ پیچھے عارفہ بیگم دبی زبان میں، چھوڑے نوید، چھوڑ بھی دیں، بس کر دیں، مگر سنتا کون؟ گھنٹہ بھر سے سماعت میں جو ڈیلا جا رہا تھا وہ چند منٹوں میں کیسے ختم ہو جاتا، اور نانی جان بیچاری بھی گھبرا کر آئی تو اتنی دیر میں رمشا ادموئی ہو چکی تھی۔ کون تھا؟ کس کے ساتھ گئی تھی رنگ رلیاں منانے؟ عارفہ بیگم نے ہی شوہر کو نوچا۔ اماں جان کی موجودگی کا احساس ہوا تو انہوں نے رمشا کو چھوڑا۔ زندہ نہیں چھوڑوں گا اگر اب گھر سے باہر گئی۔ رمشا جھٹکے سے چھوڑنے پر لڑکھڑائی۔ اسے بھی اپنی نانی جان کی زور و طاقت حاصل تھی۔ جاؤں گی، ضرور جاؤں گی، پھر کس کے ساتھ جاؤں؟ چوکیدار رکھ دیں، اسے تنخواہ دے دیں گے۔ عارفہ بیگم یہ کہتی اندر گھس گئی۔ اماں جان غصے میں نوید کی طرف بڑھی۔ نوید سٹ پٹا گیا۔ اماں جان تھپڑ پہ تھپڑ مار رہی تھی، اور کیا طاقت تھی۔ مزہ آ گیا۔ بے غیرت، تو ہوتا کون ہے اس کو مارنے والا؟ حق کیا ہے تیرا؟ بول۔ میری اجازت سے جاتی ہے، میری مرضی سے جاتی ہے۔ مریم کے گھر گئی تھی، ابھی وہ کھڑکی کے سامنے سے گزری، سلام کرتی ہوئی سنا۔ پڑ گئی تیرے کلیجے میں ٹھنڈک؟ اماں آپ نے زبان دیکھی ہے اس کی؟ کیا بکواس کر کے گئی ہے؟ مار ڈالوں گا میں اس کو۔ بالکل ٹھیک کہہ کے گئی ہے۔ اکیلے نہ جاتی تو کیا کرتی؟ بول۔ تیری بیگم کو چوکیدار بنا کے ساتھ بھیج دوں؟ آپ کا یہی حمایت کرنا اس کو گستاخ بنا رہا ہے۔ عارفہ بیگم جو دروازے کے پیچھے کھڑی سب سن رہی تھی، بلبلا گئی۔ آپ سن رہے ہیں؟ اماں بھی اس کی زبان بول رہی ہیں۔ عارفہ نے میاں کو اکسایا۔ ہاں ہاں، اور سور پھونک اس کے کان میں، تاکہ وہ ماں کو بھی مار پیٹ کر تیرا کلیجہ ٹھنڈا کرے اور بھڑکا۔ محلہ بھی تو تماشا دیکھے، تیری جیسی ہی عورتیں ہوتی ہیں جو فتنہ پھیلاتی ہیں۔ بیٹا یہ مت بھول کہ یہ کس کا گھر ہے، تو اسی کے گھر میں راج کر رہی ہے، اسی کا کھا رہی ہے۔ اگر شرم ہوتی ہے نا تیرے اندر تو میاں کے کان میں زہر نہیں بھرتی۔ ہائے میرا احمق بیٹا، دماغ سے نہیں کان سے کام لیتا ہے۔ لعنت ہو اس کی شکل پر بھی۔ جاہل بیوی مل گئی، نمونے پیش کرتی رہتی ہے۔ بہت پچھتائے گا تو نوید۔ اماں جان ننگی تلوار بن گئی۔ کیا جاہل؟ مجھے کہا جاہل؟ عارفہ بیگم کے جاہل سن کر تو جیسے آگ ہی لگ گئی۔ میں اسکول کی گھاس کاٹنے جاتی ہوں، ہو سکتا ہے اس کے سوا تو کر ہی کیا سکتی ہے؟ لگتا تو نہیں ہے تو بچوں کو پڑھاتی ہوگی۔ اماں جان تو آج ننگی تلوار بن گئی تھی۔ اماں اب نوید کو نصیحتیں کرنا شروع ہو گئی۔ ہاں ماموں کو حق ہے وہ پوچھے، مگر مار پیٹ کا نہیں، تسلی سے ٹھنڈے دل سے بات کرنی چاہیے۔ وہ اپنے بچوں کو بھی اسی طرح مارے گا، یہ سکھایا ہے میں نے۔ کبھی ہاتھ اٹھایا تھا تجھ پر یا سعید پر؟ اب تو اپنی بیگم سے سیکھے گا جاہلانہ حرکتیں۔ اماں مگر بد زبانی، بس تو نے جو شرمناک الفاظ اپنی زبان سے نکالے ہیں انہیں کیا کہے گا؟ عارفہ کی زبان کی تو مجھے پرواہ نہیں، اس کی تربیت ہی ایسی ہوئی ہے، مگر رمشا تیری بچی ہے، اپنی بیٹی کو ایسے الفاظ کہے گا تو؟ عارفہ سے میں توقع کر سکتی ہوں، مگر تجھ سے عارفہ کہیں جانے کو تیار کھڑی تھی، مگر حالات دیکھ کر گھر ہی بیٹھ گئی۔ مجبوری میں آلو پالک پر ہی اکتفا کرنا پڑا۔ نوید بھی اماں سے جھاڑ کھا کر ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ کھا پی کر معاملہ درست ہونے کا یقین ہو چلا تو اماں جان نے بے مروتی سے ان سے کہا، نوید بیٹا اب تم کہیں اور انتظام کر لو، میں نہیں چاہوں گی کہ آج کے بعد پھر کوئی اور واقعہ ایسا ہو جائے۔ یہ گھر رمشا کا ہے، تمہارے حالات دیکھ رمشا نے ہی مجھے تمہیں بلوانے کا کہا تھا، مگر بیٹا اب نہیں، جہاں تم رہتے تھے وہیں چلے جاؤ، بس اب میں تمہیں نہیں رکھ سکتی۔ عارفہ بیگم پر پہاڑ گرا۔ اماں اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ عارفہ بیگم پریشانی میں برتن اٹھاتی کچن میں جا رہی تھی
کہ پاؤں مڑنے کی وجہ سے سارے برتن نیچے دھڑام سے گرے اور ٹوٹ گئے۔ اماں آواز سنتی بھاگتی ہوئی کمرے سے آئیں۔ جا منحوس، تیرا بیڑا غرق ہو، نیچے کیوں پھینکا، میرے سر پر پھینکتی نا، تاکہ تیرے دل کو سکون ملتا۔ اماں یہ کہتی کچن کی طرف بڑھ گئیں۔ جب انہوں نے کچن میں بے ترتیبی دیکھی تو پھر واپس عارفہ کی خبر لینے پہنچ گئیں۔ جس گھر میں رہتی ہو نا بیگم، اس کی دیکھ بھال بھی کر لیا کرو۔ اس قدر پھیلاوا صحن گندا، ارے کتا بھی بیٹھتا ہے نا تو دم سے اپنی جگہ صاف کر کے بیٹھتا ہے، لیکن تو اس سے بھی بدتر ہے۔ نظر تیری کمزور بھی نہیں ہے، ہٹی کٹی مستنڈی ہے تو، پیٹ تیرا اتنا بڑا ہے کہ تجھ سے ہلا ہی نہیں جاتا، کھا کھا کے سانڈ ہو جا۔ یہ کہتی اماں رمشا کے پاس چلی گئی اور عارفہ تنفن کرتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اماں کو منا لو نوید، کیسے رہیں گے یہاں سے جا کر؟ وہاں وہ گھر رہنے لائق بھی نہیں ہے، یہ سب تمہارا کیا دھرا ہے۔ ہر وقت رمشا کے خلاف بکواس کر کے مجھے غصہ دلاتی ہو، دیکھ لیا نتیجہ، سکون مل گیا تمہیں؟ اوہو، سب میرا کیا دھرا ہے؟ بھانجی سے اگر ماموں پوچھ گچھ کر لے گا تو کیا گناہ ہو جائے گا؟ میں نے تو بس ایسے ہی کہا تھا، اس کی بھلائی کے لیے۔ ہاں، بہت بھلائی کی پرواہ ہے تمہیں اس کی۔ میں بھی خواہ کا غصے میں آ گیا، تمہارے چکر میں اپنا سارا پیسہ کھا پی کر اڑا دیا۔ رمشا کے گھر رہ کر اس کا احسان ماننے کے بجائے اس کے خلاف تم سازش کرتی رہتی ہو، میرا بھی دماغ خراب کرتی رہتی ہو، جاؤ یہاں سے۔ صبح نوید اور عارفہ بیگم اماں جان سے معافی مانگنے آئے۔ انہوں نے تو بے مروتی کی چادر اوڑھ لی۔ مجھ سے کیسی معافی؟ زیادتی تم لوگوں نے رمشا کے ساتھ کی ہے، اس سے معافی مانگو۔ دونوں کی سٹی گم ہو گئی۔ ماموں بھانجی سے معافی مانگے، یہ کہاں کا انصاف ہے اماں؟ زبان کھولتے ہوئے ہاتھ اٹھاتے ہوئے شرم نہیں آئی تھی جب نہیں سوچا تھا کہ ماموں ہو؟ اب یہاں سے جا اور اپنی بیگم کو بول اپنی منحوس شکل لے کر میرے منہ کے سامنے نہ آئے، بلا وجہ مجھے غصہ آتا رہے گا۔ دونوں کے جانے کے بعد رمشا باہر آئی۔ نوری نے ناشتہ بنا دیا تھا۔ دونوں نے جب ناشتہ کر لیا تو اماں جان رمشا کے بال سہلانے لگی۔ بہت درد ہوا تھا میری بچی؟ آواز ان کی بھی بھاری ہو گئی۔ نہیں اماں، مزہ آیا تھا۔ چلو جیسے بھی صحیح، ماموں نے اپنا حق تو ادا کیا، یہ کم ہے۔ اچھا اماں، صبح آپ نے ماموں اور مامی سے کہا تھا کہ مجھ سے معافی مانگے، مجھے ان کی معافی کی ضرورت نہیں ہے، اور میں تو آپ کی تابعدار بیٹی ہوں نا۔ آپ مجھ سے وعدہ کریں، آپ مجھ سے کبھی ناراض نہیں ہوں گی۔ اماں نے اسے لپٹا کر بہت پیار کیا۔ میری جان، تو میرا سکھ چین ہے، میرا قیمتی ہیرا۔ رمشا ان کے سر پہ بوسہ دیتی کہنے لگی، اماں میں دادی کی طرف جا رہی ہوں، پلیز مجھے روکیے گا نہیں۔ اماں جان اس کے چہرے پہ پختہ عزم دیکھ چکی تھی، اسی لیے انہوں نے نہیں روکا، اسے گلے لگا کر دعائیں دی اور رخصت کر دیا۔ سڑک پر رکشے کے انتظار میں کھڑی تھی، آنکھیں برس رہی تھی۔ پتہ ہی نہیں چلا کب ایک چمکتی کالی سیاہ گاڑی اس کے پاس آ کے رکی۔ اندر بیٹھا نوجوان اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا، پھر وہ دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو رمشا؟ وہ اسے بے یقینی سے دیکھ رہا تھا۔ وہ اچھل پڑی جب اس نے اس کے چہرے کو دیکھا۔ ارے میں دادی کے گھر جا رہی ہوں۔ مگر کیوں؟ اکیلی کیوں جا رہی ہو؟ پھر کوئی بھوت سوار ہوا ہے؟ اکیلی نہیں تو کیا فوج ساتھ لے کر جاؤں؟ میں اکیلی ہوں تو اکیلی ہی جاؤں گی۔ اگر تم ایک دن رک جاتی تو میں کل ہی واپس جاؤں گا، ساتھ چلتے ہیں۔ التجا تھی لہجے میں۔ نہیں، میں تمہاری محتاج نہیں ہوں، میں چلی جاؤں گی۔ اچھا چلو، میں تمہیں اسٹیشن چھوڑ دیتا ہوں، مجھے ٹیکسی ڈرائیور سمجھ لو۔ وہ کچھ سوچ کر ارحم کے ساتھ بیٹھ گئی۔ اسٹیشن پہنچ کر ارحم نے اس سے پوچھا، کس سے جنگ ہوئی ہے؟ میں جنگ ہار گئی ہوں، بلکہ کہہ لو بغیر مقابلہ کیے جا رہی ہوں۔ رمشا حماقتیں نہ کرو، بہت نقصان اٹھاؤ گی۔ درد مند لہجہ تھا اس ہمدرد انسان کا۔ فتنے سے دور رہنا حماقت تو نہیں، مجھے جنگ لڑنا نہیں آتا۔ آنسو پانی کی طرح آنکھوں سے بہنے لگے۔ ٹرین آ گئی تھی۔ وہ چپ چاپ کھڑی ہوئی اور ٹرین پر چڑھ گئی۔ ٹرین چل پڑی اور وہ وہاں اکیلے بیٹھا رہ گیا۔ گھر پہنچا تو سامنے ہی اماں جان ملی۔ السلام علیکم۔ وہ لپٹ گیا۔ ارحم میرا بچہ، وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی، اکیلا کر کے چلی گئی۔ جانا اس کو روک لے۔ آنسو کی برسات تھی۔ ارحم نے انہیں خود سے لگایا۔ اماں جان جانے دیجیے،
آپ کو تو عادت ہو جانی چاہیے، آنا جگہ تو لگا رہتا ہے، آ جائے گی۔ تسلی دیتا وہ اپنی دادی سے لپٹ گیا۔ تمہیں پتہ چل گیا؟ کس نے بتایا؟ وہ گھبرا گئی۔ تجھے اس نے خود؟ ارے نہیں دادی اماں، باہر کھڑی تھی، میں اسٹیشن چھوڑ کر آیا ہوں، ٹرین میں بٹھا کر روانہ کیا ہے۔ تو پھر روک لیتے نا، اس کو کہتے میرے ساتھ چلے۔ اچھا آپ چھوڑیں، یہ بتائیں ہوا کیا ہے؟ محترمہ نے کچھ بتایا ہی نہیں۔ دادی پوتے کو تفصیل سنانے لگی۔ باتوں باتوں میں شام ہو گئی۔ وہ دادی کی پسند کا کھانا باہر سے لے آیا تھا۔ دونوں نے کھایا اور پھر دادی لیٹ گئیں، ساتھ ہی ارحم بھی لیٹ گیا۔ وہ اس کے سر میں انگلیاں چلاتی رہیں اور وہ گہری نیند سو گیا۔ پھر ناگوار سی کھٹ پٹ پہ آنکھ کھل گئی۔ عارفہ بیگم کی آمد کا نکارہ بجا تھا۔ وہ اٹھ کر سامنے آیا اور انہیں سلیوٹ کیا۔ عارفہ بیگم ہنسنے لگی، پورے 32 کے 32 دانت باہر نکال کے۔ اوہو بھائی، میری ترقی ہو گئی کیا؟ یہ سلیوٹ کس خوشی میں ہے؟ مذاق کی عادت تھی ارحم کو۔ زبردست مار کا سر کیا ہے آپ نے، سلیوٹ تو واجب ہوا، بلکہ توپوں کی سلامی دینی تھی، مگر سردست میرے پاس اس کا انتظام نہیں، چلیں آئندہ کسی مارکے پر صحیح۔ ارے بھائی، ایسا کیا کر دیا میں نے کہ مجھے بھی خبر نہیں؟ باچیں حد سے باہر تک چڑھ گئیں، چہرہ سکڑ گیا، آنکھیں میچ گئیں۔ رمشا کو گھر سے نکالنے کی منصوبہ بندی کامیاب ہوئی۔ ذہن رسا کو داد نہ دوں، پھر زیادتی ہوگی نا۔ سلوٹ تو واجب ہے۔ تمسخرانہ مسکراہٹ ارحم کے چہرے پہ پھیل گئی۔ عارفہ نے ہونک پن سے اماں جان کی طرف جھانکا۔ وہ نیچے جھکی اپنی چپل ڈھونڈ رہی تھی۔ عارفہ بیگم نے وہاں سے ٹل جانا مناسب سمجھا۔ تعجب نہ تھا کہ اماں کی چپل اڑتی ہوئی آئے اور عین اس کے چہرے پر ٹھک سے جا لگے۔ پچکی ہوئی ناک مزید پچکنے کی گنجائش نہ رکھتی تھی۔ اماں جان اپنے مہمان پوتے کے لیے چائے بنا لائی۔ دونوں کیک اور چائے میں مگن باتیں کر رہے تھے۔ نوید اور عارفہ بیگم بند کمرے میں زوردار لڑائی میں مصروف تھے۔ نوید اپنے بھتیجے کو دیکھ لو، مجھے ہی سنا دیتا ہے، ہر بات کا الزام مجھ پر۔ واہ جی واہ، پوچھیں تو جا کر بھتیجے سے، اور اگر وہ مجھے عزت نہیں دے سکتا تو ذلیل کرنے کا بھی کوئی حق نہیں ہے۔ کرے کوئی اور بھرے کوئی۔ اچھا بھائی چپ ہو جاؤ، معاف کرو، باہر تک آواز آ رہی ہے۔ نوید دبی زبان میں کہہ رہا تھا، واہ کمال ہے، میں ہی چپ ہو جاؤں، سب مجھے ذلیل کریں۔ بس تو تم ذلیل ہونے کے قابل بھی ہو۔ اگر اس دن تم میرے کان نہ بھرتی تو یہ نہ ہوتا آج۔ میں ایک کام کرتی ہوں، میں اس گھر سے ہی چلی جاتی ہوں، نہ یہاں رہوں گی نہ کوئی ذلیل کرے گا۔ جاؤ بھائی یہاں سے، جان چھوڑو۔ وہ بری طرح تلملا رہی تھی۔ ارحم نانی کے پاس رہتا تھا جب ان کا بڑا بیٹا ایک حادثے کا شکار ہوا۔ جوان بیٹے کی موت ناگہانی سانحہ، بہو بھانجی تھی، عدت کے بعد بچے کو لے کر میکے چلی گئی، اور پھر اس کے والدین نے ان کی شادی بھی کر دی، جو اماں جان کے لیے دوسرا حادثہ تھا۔ بہو نہ بہو رہی نہ بھانجی، وہ اسے خفا ہو گئی اور بہن کو چھوڑ دیا۔ بہو بچے کو لے کر دبئی شفٹ ہو گئی۔ کبھی آنا جانا لگا رہتا تھا، آنسو بہا کر پوتے سے اظہار محبت کرتی، لیکن وہ بہت چھوٹا تھا، نہ سمجھ، تو اسے دوری ہی سہنی پڑی۔ بھانجی جو کبھی بہو تھی ان کے لیے غیر ہو گئی، پھر ان کی دعا قبول ہو گئی، پوتا نانی کے پاس رہنے لگا۔ ارحم یہاں تعلیم حاصل کرنے آیا تھا اور نانی کے گھر سے دادی سے ملنے بھی آتا رہتا۔ وہ ایک سچا کھرا اور مضبوط کردار کا مرد بنا۔ رمشا اور ارحم کی زندگی کافی ایک جیسی تھی۔ وہ ارحم کے سگے ماموں سگی پھپھی کی بیٹی تھی۔ یہی رشتہ رمشا کا بھی ارحم سے تھا۔ رمشا کے والدین بھی بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ رمشا نانی کے پاس رہتی تھی اور ارحم دادی کے پاس۔ ارحم بہت سمجھدار تھا اور وہ ہمیشہ رمشا کو بھی سمجھاتا رہتا۔ وہ معصوم لڑکی دل کی اشاروں پہ چلتی تھی۔ ارحم اسے سمجھاتا، دماغ اللہ نے دیا ہے، اس سے بھی مشورہ لیا کرو، لیکن وہ فوری عمل کو ترجیح دیتی۔ رمشا کے نانا نے وفات سے پہلے اپنی جائیداد کا بٹوارا کر دیا تھا۔ دونوں بیٹوں کو ان کے شرعی حصے دینے کے بعد بیٹی کے لیے مکان چھوڑ دیا، اس وصیت کے ساتھ کہ رمشا ماں کی جائیداد کی وارث ہوگی۔ رمشا اب اس گھر کی مالک تھی۔ نوید نے اپنا حصہ عاشقی میں گوا دیا۔ نوید صاحب کا عارفہ بیگم سے عشق معشوقی کا چکر تھا۔ وہ گھر سے بھاگ گئی تو پھر شادی کروا دی۔ شکوہ نہ شکایت، روزانہ جسمانی چوٹوں کی تو اسے زیادہ پرواہ ہوتی نہ تھی، لیکن کہاں چوٹ لگی تھی،
کہ گھر سے نکل گئی۔ ارحم نے سب قصہ سن کر اس کی چوٹ کو اپنے دل پر لے لیا۔ اسے بھی شاید زخم لگا تھا۔ جبڑے کی رگیں ابھر آئیں، آنکھیں بند کر کے اذیت برداشت کر لی۔ اب دادی کو باتوں میں لگا رہا تھا تاکہ وہ رمشا کے لیے زیادہ فکر مند نہ ہو۔ نوید صاحب بڑی خوش دلی سے آئے اور بھتیجے کا حال پوچھنے لگے، کدھر بھائی شہزادے؟ عارفہ بیگم بھی منہ پھلائے تشریف لے آئیں۔ چائے کی خالی پیالیوں پر نظر جم گئی۔ اماں، رمشا کا مزاج صحیح ہو گیا تو چائے تو بنوائیں، سرسری لہجے میں بولی۔ اب آپ کی بیگم چائے بھی نہیں بنا سکتی؟ اماں سے پہلے پوتا گرایا۔ وہ تو جا چکی ہے، اپنے لیے میں نے بنا لی تھی، اماں نے آرام سے کہا۔ عارفہ بیگم سرخ ہو گئیں۔ نوید کو عارفہ نے اصل کہانی سنائی ہی نہ تھی۔ وہ حیرانی سے بولے، کہاں چلی گئی؟ کہیں بھی چلی گئی، تم سے مطلب؟ آپ نے اماں اسے روکا بھی نہیں، یعنی کہ پھر اکیلی کہیں چلی گئی؟ اور آپ ایسے کہہ رہی ہیں جیسے چھت پر گئی ہے، آ جائے گی۔ کب گئی اور کہاں؟ صبح گئی ہے، تمہارے جانے کے بعد۔ دیکھا، یہ حال ہے خود سری کا۔ انہوں نے اب ارحم کی طرف منہ کیا۔ اور اماں کا خیال ہے سب نے اس پر ظلم کیا ہے، بتایا ہوگا اماں نے۔ لڑکی ذات کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے، زمانہ خراب ہے، اور میں نے تو صرف بال ہی پکڑے تھے۔ اس نے ایسا واویلا کیا جیسے قتل ہی کر دیا ہو۔ پوچھا بھی نہ جائے اب کہ کہاں گئی تھی، کس سے ملنے گئی تھی۔ بس میں نے تو اپنا فرض ادا کیا تھا، اور کیا برا کیا؟ میرا خیال ہے چچا، یہاں آپ 1 سال پہلے آئے ہیں، اس سے پہلے آپ کو کسی فرد کا احساس نہ تھا، ماں کا نہ بھانجی کا، اور وہ تو 20 سال سے اسی دنیا میں ہے۔ پہلے کسی فرض کا خیال کیوں نہ آیا آپ کو؟ لہجے میں تندی، الفاظ میں برفانی تودے جیسی ٹھنڈک۔ وہ لمحے بھر کو جم گئے، مگر اپنی صفائی دینی تھی۔ نہ جانے اماں نے کس طرح بیان کیا تھا، میں تمہیں بتاتا ہوں ہوا کیا ہے۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا تھا نا کہ میں دیکھوں بھی اور پوچھوں بھی نہ۔ میں گھر آیا، وہ موجود نہ تھی۔ انہوں نے اثر نو واقعہ بتایا، عارفہ بیگم کو گول کر گئے، اور اب سن رہا ہوں کہ پھر سے کہیں چلی گئی۔ اماں موجود ہیں، پھر بھی اماں اسی طرح گھر سے لڑکیاں، تو اب آپ کس سے جواب طلبی کریں گے؟ آپ کی سمجھ میں نہ آئے تو عارفہ بیگم سے معلومات لے لیں، ان کو تو خاصا تجربہ ہے گھر سے بھاگنے کا۔ عارفہ بیگم چلانے لگی۔ نوید گھبرا گئے۔ اندر جاؤ، بیگم سے کہا۔ وہ بھلا کب سنتی تھی عام حالات میں بھی؟ واہ، میں کیوں اندر جاؤں؟ سب کے تیر مجھ پر برسیں، میں نہ بولوں؟ اور وہ شریف سادی کارنامہ انجام دے کر گئی ہے، اسے تخت پر بٹھا دیا جائے؟ اور وہ بدتمیزی بھی تو سنائے جو کہہ رہی تھی کہ عارفہ بیگم کو چوکیدار مقرر کر دیں، تنخواہ وہ دے دے گی۔ تو بالکل اس نے درست کہا، اس میں غلط ہی کیا ہے؟ آپ کی اسکول کی تنخواہ سے 4 گنا زیادہ تنخواہ دے سکتی ہے آپ کو۔ علم تو ہوگا، آپ کی سال کی تنخواہ سے زیادہ اس کی ماہانہ انکم ہے، تو اس کا مطلب کسی کو کچھ بھی سنا دے؟ چھوٹے بڑے کی تمیز بھی ہے؟ آخر لہجہ کمزور پڑ گیا۔ اچھا چاچی، آپ تو ہکلانے لگی ہیں، تک تمیز ہونا چاہیے، لیکن جب گھر کے بڑے اپنے وقار کا بھرم نہ رکھ سکیں تو چھوٹوں کو بھی تمیز نہیں رہتی۔ آخر سیکھتے تو وہ بڑوں سے ہی ہیں۔ لو جی، گل ہی مک گئی۔ ہر الزام سے بری ہو گئی میڈم، ہر الزام سے بری ہو گئی میڈم۔ میاں کی انگلی کا اشارہ نظر انداز کر دیا۔ صبح سے غائب ہیں تو کل کچھ طے کر کے ہی آئی ہوگی، بہانہ مل گیا۔ اب کہہ دو کہ میں نے گھر سے بھگایا ہے، لگا دو الزام، کون زبان پکڑے گا؟ شریفوں میں بہتان تراشی بہت بڑا جرم سمجھا جاتا ہے، میں آپ پر الزام کیوں لگاؤں گا؟ آپ کو پہلے ہی سے طریقے آتے ہیں، بے رحمی سے دانت پیس کر کہا۔ وہ نہ گئی، مگر پھر بھی پتہ لگانا چاہیے۔ کہاں گئی؟ گھر چھوڑ کر۔ پولیس میں اطلاع کریں۔ میاں سے فرمائش کی، کس لیے؟ ارحم نے از حد حیرت ظاہر کی۔ یہ تو معلوم کرنا ہے نا کہ کس کے ساتھ گئی ہے، کہاں گئی ہے۔ کوئی غلط فائدہ بھی تو اٹھا سکتا ہے۔ میں کیوں غلط فائدہ اٹھاؤں گا اس کا؟ ارحم فرضی کالر جھاڑتا کہنے لگا۔ اس کو دادی کے پاس جانا تھا، میں اسٹیشن لے جا کر ٹرین میں بٹھا کر آیا ہوں، پہنچ چکی ہے محترمہ، فون بھی آ گیا ہے۔ ویسے چھوٹے چچا، آپ سے مجھے شکوہ ہے، ایک پاک پاس لڑکی پر الزام لگا کر تشدد کرنے کا آپ کا کیسے جی چاہا؟ آپ کو اپنے خاندانی خون پر اعتبار نہ آیا؟ اپنا خالص خون کا تو احساس کر لیتے۔ رمشا نے خود آپ کو بلا کر گھر میں رکھا تھا، اگر آپ سے جواب طلبی نہ کی گئی تو اسے آپ نے اپنا اعزاز سمجھ کر قبول کر لیا۔ افسوس
وہ بس عارفہ نے اس طرح سے بیان کیا۔ ویسے میں گھر ڈھونڈ رہا ہوں، 1 یا 2 دن میں گھر ملتے ہی چلا جاؤں گا۔ کیوں؟ آپ کے سسرال میں کیا ایک کمرہ بھی نہیں ہے آپ کے لیے؟ 2 ہی لوگ تو ہیں آپ۔ میرے ماں باپ نے میرا اور نوید کا ٹھیکہ نہیں لیا ہوا۔ شادی کا فائدہ ہی کیا جب میکے میں ہی پڑے رہو۔ عارفہ بیگم چپ رہنا کہاں جانتی تھی۔ چاچی، ماں باپ کبھی ٹھیکہ نہیں لیتے، مگر آپ نے انہیں موقع دیا ہی نہیں، خود ہی نکل پڑی۔ ویسے تعجب ہے، انہوں نے پولیس سے مدد نہیں لی؟ جس طرح آپ آئی تھیں اسی طرح چلی جائیں گی تو وہ خوش ہوں گے، یقین ہے مجھے۔ آپ کو وہاں جگہ مل جائے گی۔ ارحم رمشا پر گزری واردات کا بدلہ لے رہا تھا۔ وہ تنفن کرتی کمرے میں گھس گئی۔ چچا، آپ کہیں نہیں جائیں گے۔ اماں جان کو آپ کی نہیں بلکہ آپ کو اماں جان کی ضرورت ہے۔ رمشا کا غصہ کم ہوگا تو وہ آ جائے گی۔ آپ اپنا فرض سمجھ کر اماں کی خدمت کریں۔ چچا، آپ کو سمجھ میں آ تو گیا، مگر آپ کی عارفہ کو کون سمجھائے؟ جانے سے پہلے ایک بار پھر چچا کو نصیحت کی کہ وہ آنکھ بند کر کے عارفہ بیگم پر یقین نہ کر لیا کریں۔ ان کی وجہ سے خاندان میں آپ کی بہت بے عزتی ہو چکی ہے۔ اب عزت کو سنبھالے، انہیں بھی اخلاق کا سبق دیں۔ رمشا کو لینے اسٹیشن عباد اور حماد آئے تھے۔ دادی کی پرشفقت آغوش ہمیشہ کی طرح محبت کی حرارت سے لبریز تھی۔ بہت بےتابی سے اپنی بہن کا حال پوچھا۔ اماں جان نے شنو پھپھو کی شادی کو قبول ہی نہیں کیا۔ آخر وہ کب تک بیوگی کی زندگی گزارتی؟ صرف اماں جان کے پوتے کی خاطر اکیلے زندگی گزارتی۔ پھر دادی کہنے لگی، نہیں، تیری اماں جان ضدی نہیں تھی۔ اس نے شنو کو بہو نہیں بیٹی کی طرح سنبھالا تھا۔ شنو کی ہر خواہش پوری کرتی۔ اسے بس صدمہ لگ گیا ہے، وہ خود ہی شنو کی شادی کر دیتی۔ ہم لوگوں سے غلطی ہو گئی، اس کی ہم نے چھپ چھپاتے شادی کروا دی، اور پھر وہ ارحم کو لے کر دبئی چلی گئی۔ اسے بہت دکھ ہوا ہوگا کہ اس کی بہو جسے وہ بیٹی سمجھتی تھی اور اس کا جان سے پیارا پوتا ارحم اس سے دور ہو گیا۔ بس اب میری ہمت بھی نہیں کہ جا کر اس سے معافی مانگوں۔ ناراضگی مجھ سے ہی ہے۔ دادی غمگین ہو گئی۔ پھر رمشا نے انہیں گلے سے لگا لیا۔ صبح شازیہ پھپھو ملنے آئی، غیر متوقع۔ رمشا سے لپٹ کر اسے پیار کیا۔ اور رمشا، خالہ کی سناؤ، کیسی ہیں وہ؟ جی پھپھو، ٹھیک ہے۔ اچھا، عارفہ بیگم کا حال بتاؤ، نوید خوش ہے اس کے ساتھ؟ شازیہ کا شوق بھرا سوال۔ ہاں، عارفہ بیگم بھی جاب کرتی ہیں، اسکول میں تنخواہ ملنے سے پہلے شاپنگ کا پروگرام بنا لیتی ہیں۔ اچھا پڑھاتی ہیں کیا؟ تنخواہ کتنی ملتی ہے بھلا؟ کہتی ہیں 6,000 ملتی ہے۔ رمشا بھی جواب دینے کی پابند تھی۔ ہائے ہائے، چپراسن ہوگی، شازیہ پھپھو نے پر یقین لہجے میں کہا۔ لیکن شاپنگ تو وہ 15,000 کی کر لیتی ہے، اسی تنخواہ میں۔ رمشا نے فخریہ انداز میں بتایا۔ واہ، اچھا جادو بھی آتا ہے اس کو۔ شازیہ پھپھو ہنسنے لگی۔ ہاں نا پھپھو، ماموں زندہ باد۔ تو ایک دم کچھ خیال آیا، ارے رمشا، یہ ارحم کتنے دن کے لیے گیا ہے وہاں؟ اس نے نظریں چرائیں۔ پتہ نہیں، میری تو کوئی بات نہیں ہوئی، میں تو بالکل باہر سے ہی نکل رہی تھی تب وہ آیا تھا۔ شازیہ گھر جانے لگی تو رمشا نے کہا، پھپھو، اقصیٰ سے کہیے گا یہاں آئے۔ ارے وہ مصروف ہے، تم گھر آ جاؤ، وہ دعوت دے کر جا چکی تھی۔ پھر چچی نے رمشا کو بتایا کہ یار اس کی تو شادی طے ہو گئی، اور حمزہ کی بھی۔ اچھا، پھپھو نے تو مجھے نہیں بتایا، مبارکباد ہی دے دیتی۔ وہ بالکل سناٹے میں چلی گئی۔ دل میں کوئی کانٹا سا چبھا، دل میں ایک ویرانی سی چھا گئی۔ پھپھو یہاں وہاں کی باتیں کر کے چلی گئی، یہ بات کیوں نہیں سنائی؟ وہ بے چینی دور کرنے کے لیے باہر صحن میں نکل آئی۔ اقصیٰ اور رمشا کی دوستی قریبی رشتہ داری کے علاوہ کلاس فیلو ہم عمر ہونے کی وجہ سے بھی تھی۔ ارحم اور حمزہ کافی اچھے دوست تھے، لیکن ارحم بہت ذہین تھا، ہمیشہ سب سے آگے رہتا۔ حمزہ کا رزلٹ جہاں خراب آتا، وہیں ارحم کا بہت اچھا آتا۔ اقصیٰ ارحم کو ہر کھیل میں شریک کرنا چاہتی تھی، مگر وہ پڑھتا رہتا۔ کبھی لان میں پڑھ رہا ہوتا تو ان لوگوں کو دیکھ کر کمرے میں چلا جاتا۔ لیکن اس کا رزلٹ بھی بہت زبردست آیا، اس نے یونیورسٹی میں ٹاپ کیا تھا۔ حمزہ فیل ہو گیا، مگر اسے فکر نہ تھی، وہ ہر حال میں خوش تھا، مگن تھا۔ اور اب حمزہ کی لڑکیوں سے دوستی کی بھی خبریں آنے لگی۔ رمشا کو یقین تھا کہ وہ لاکھ کسی سے بھی دوستی کر لے، لیکن محبت وہ ہمیشہ رمشا سے ہی کرے گا، اور شازیہ پھپھو بھی اس کو ہی بہو بنائیں گی۔ شنو پھپھو ارحم کی کامیابی کا سن کر پاکستان آ گئیں۔
وہ بہت ہی اچھی اور نفیس خاتون تھی، رمشا کو اس طرح لپٹا کر پیار کرتی جیسے وہ ان کی ہی سگی بیٹی ہو۔ چچی نے ایک بار ایسا کہا بھی تھا کہ آپ تو اس سے اتنا پیار کرتی ہیں جیسے یہ آپ کی بیٹی ہو، تو تمہیں کوئی شک ہے کیا؟ میری بیٹی ہی ہے، بلکہ اولاد سے بڑھ کر ہے، میری عزیز ترین دوست اور سب سے پیارے بھائی کی بیٹی۔ رمشا کو ہمیشہ یہ خیال آتا کہ اماں جان اتنی اچھی خاتون سے ناراض ہیں، بیچاری شنو پھپھو اماں جان انہیں کاش معاف کر دیں۔ ان کے آنے پر یہاں خوشیاں منائی جا رہی تھیں، ارحم کو شاندار جاب بھی مل گئی۔ اقصیٰ بھی ایک بار شنو پھپھو سے ملنے کے بعد دوبارہ نہیں آئی، حمزہ بھی جب ہی آیا تھا۔ رمشا نے اماں جان کو فون کر کے شنو کی آمد کا بتایا۔ ارحم کی کامیابی کی خبر تو انہیں مل چکی تھی، ارحم نے خود ہی بتایا تھا، لیکن شنو کا رمشا نے بتایا۔ لیکن اماں جان سرد آ بھر کر ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی۔ چچی دبے قدموں سے اس کے پاس آئی۔ سنو رمشا، تمہارے نصیب جاگ گئے، تم سے اماں پوچھیں گی، سوچ سمجھ کر جواب دینا، خبردار انکار نہ کرنا غلطی سے بھی۔ وہ جیسے آئی تھی ویسے ہی چلی گئی، لیکن رمشا کو وسوسے میں ڈال گئی۔ عماد رمشا کے پاس آتا اس سے کہنے لگا، رمشا آپی، امی آپ کی ہی شادی کا کہہ رہی تھی، میں نے دادی سے سنا تھا، کچھ آپ کی ہی شادی کا ذکر تھا۔ شادی؟ وہ سٹ پٹا گئی، کیا واقعی میرے نصیب جاگ گئے؟ کیا واقعی حمزہ نے اپنے گھر میں بات کہہ دی؟ میرا اور اس کا محل نما بنگلہ اور بڑے بڑے شاندار کمرے، سجے سجائے قیمتی قالین، خوبصورت پردے والے کمرے، ہزاروں ڈیکوریشن کی اشیاء اور نوکروں کی قطار، یہ ہوئی نہ بات؟ کیا حمزہ نے پھپھو سے بات کی یا دادی سے؟ ہائے اللہ، شکر ہے حمزہ نے بات کر لی، کتنے ٹھاٹ باٹ سے رہتی ہے نا وہ۔ شازیہ کو جب دیکھو دبئی یا انگلینڈ چلی جاتی ہے شاپنگ کے لیے، اور پھپھا جان کے پاس تو 4 گاڑیاں ہیں، جب جس کا دل چاہتا ہے وہ کہیں بھی چلا جاتا ہے۔ ویسے چاہے حمزہ کی ڈریسنگ کتنی ہی قیمتی اور اچھی ہو، لیکن ڈریسنگ تو ارحم کی بھی لاجواب ہوتی ہے۔ ایک بار اقصیٰ نے ارحم کو توجہ دلائی، ارحم تم امریکہ سے آئے ہو، امریکہ میں پڑھا ہے مگر ڈریسنگ پاکستانی، حمزہ کو دیکھو۔ ارحم مسکرایا تھا، میرا باپ ہوتا تب بھی میں پاکستانی ڈریسنگ کرتا، تو حمزہ بھی اسی ملک کا، بلکہ میں بھی، مگر ہم تو پرواہ ہی نہیں کرتے، امی منع بھی نہیں کرتی۔ ارحم مسکرا دیا، شاید میری امی بھی منع نہ کرتی اگر یہاں ہوتی یا میرے والد ہوتے، خیر وہ تو اس دنیا میں ہی نہیں، لیکن اپنا ضمیر اور احساس زندہ ہونا چاہیے، کسی کے منع کرنے کا انتظار نہیں ہونا چاہیے۔ رمشا کو اس کا جواب بہت اچھا لگا، شاید اس لیے کیونکہ وہ خود بھی غیر ضروری اشیاء کے خلاف تھی۔ دادی اور اماں جان دونوں ہی فضول خرچی کے خلاف تھیں، گو کہ اس کے مرحوم باپ کی چند دکانوں کو کرایہ اتنا ہوتا کہ وہ بھی ہر شوق کی چیز خرید سکتی تھی، مگر دادی نانی کی طرف سے پابندیوں کا سلسلہ تھا، اسے جو محدود رقم ملتی وہ زیادہ تر غریبوں اور ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیتی۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ اس دنیا میں کوئی غریب نہ رہے۔ وہ اقصیٰ کے سامنے اکثر اپنے کپڑے جوتے کسی غریب کو دے دیتی تو وہ اسے چٹکیاں کاٹتی، تمہارے پاس کون سے سینکڑوں جوتے ہیں، اسے دیکھو، خاصے ٹھیک ٹھاک کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ان لوگوں کو مانگنے کی عادت ہوتی ہے، تم جیسے لوگ بے وقوف بننے کے لیے ہیں نا، دیکھنا بیچ دے گی۔ رمشا کو دادی نے اپنے پاس بلایا اور ایک لمبی تمہید باندھی، میری بچی تم جانتی ہو میری ذمہ داری اب صرف تمہارا مستقبل روشن دیکھنا ہے، بہت فکر رہتی ہے مجھے۔ ہاں یہ بات تو درست تھی کہ دادی اس کو بے پناہ چاہتی تھی، اس کے لیے بہت فکر مند رہتی تھی۔ دادی آپ کیوں فکر کرتی ہیں میری؟ میں تو خوش ہی ہوں، مزے میں ہوں، آپ جو ہیں میرے پاس۔ وہ ان سے لپٹ گئی، بیٹا تو میری سب سے پیاری اولاد ہو، سب سے پیارے بیٹے کی بیٹی ہو، وہ آج زندہ ہوتا تو میرے اس فیصلے سے بہت خوش ہوتا۔ شنو کو امریکہ جانے کی جلدی ہے، اس کی بچیاں وہاں بے چین ہیں، تمہاری بہترین زندگی کے لیے میں تمہارا اقرار چاہتی ہوں، میری فکروں کا خاتمہ اسی طرح ہوگا، اپنے اطمینان کے لیے پوچھ رہی ہوں، شنو چلی جائے گی، تمہیں جتنا پڑھنا ہے پڑھتی رہنا، ابھی صرف نکاح ہو جائے، باقی رسمیں تو بعد میں ہی ہوتی رہیں گی، بس میرے دل کو چین مل جائے گا، مجھے تمہاری محبت اور فرما برداری پر فخر ہے بیٹا، لیکن پھر بھی لڑکی کی اجازت ضروری ہوتی ہے، تم بتاؤ کیا میں اپنی مرضی سے تمہارے لیے کوئی بھی فیصلہ کروں گی
تو تمہیں منظور ہوگا؟ مجھ پر بھروسہ ہے تم کو؟ دادی، آپ مجھ سے کیوں جواب مانگ رہی ہیں؟ مجھے اپنے اچھے برے کا کیا پتا؟ آپ سے بہتر کون بھلائی کر سکتا ہے میری؟ آپ میری سب سے پیاری دادی جان ہیں۔ دادی، آپ ہی میری ماں، باپ، دادا اور سب کچھ ہیں۔ وہ انہیں گلے لگا کر بولی، بیٹا، تمہاری نانی بھی مجھ سے زیادہ خوش ہوں گی یہ سن کر۔ ان کی تو پرانی تمنا تھی کہ ان کے پوتے سے تمہاری شادی ہو، لاکھ وہ شنوں سے ناراض ہو، ارحم اور تم سے زیادہ انہیں کوئی پیارا نہیں ہو سکتا۔ بس یہی سوچ کر اور اس یقین کے ساتھ کہ تمہیں اس گھر سے زیادہ خوشی کہیں نہیں ملے گی۔ شنو تم سے بہت محبت کرتی ہے اور ارحم بھی تمہیں پسند کرتا ہے، اور میری دلی تمنا بھی یہی ہے۔ تم دونوں کے حالات زندگی بھی ایک جیسے ہی ہیں، احساسات بھی اور جذبات بھی۔ اللہ تم دونوں کو بہت خوشیاں دے۔ میرا بوجھ ہلکا ہو گیا۔ انہوں نے رمشا کے ماتھے پر شدت بھرا بوسہ دیا۔ رمشا تو برس کے سمندر میں جمی رہ گئی۔ ارحم، یہ کیا ہوا؟ حمزہ نے کچھ نہیں کہا شازیہ پھپھو سے۔ دادی اب اس کا صدقہ اتار رہی تھی۔ خوشی اور اطمینان اس کے روئے روئے میں سما گیا۔ پھر شنو پھپھو بھی اتنی ہی خوشی کا اظہار کرتی ہوئی آئی، کبھی روتی کبھی ہنستی، اسے لپٹا کر بے پناہ پیار کر رہی تھی، اور شازیہ پھپھو بھی خوشی کے اظہار میں کم نہ تھی۔ اس کا مطلب کہ وہ بھی اس رشتے پر راضی ہے۔ چچا چچی بھی خوش تھے۔ وہ تو یوں گمسم تھی جیسے سانپ سونگھ گیا ہو۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے کہ آخر کیوں اسے توقع تھی کہ حمزہ اسے شادی کر لے گا؟ کیوں؟ کبھی اس نے اپنی پسند ظاہر نہیں کی، اور وہ سمجھ بیٹھی کہ وہ زندگی کا سفر رمشا کے ہمراہ گزارے گا۔ چچی نے شازیہ پھپھو سے کہا، آپا، حمزہ تو ارحم سے بڑا ہے، آپ چاہتی تو رمشا آپ کی بہو ہوتی۔ شازیہ پھپھو نے کہا، حمزہ تو رشتہ داروں میں شادی کے خلاف ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی جوڑ بھی تو ہو۔ اس کے ددیال میں ایک سے بڑھ کر ایک امیر اور حسین لڑکیاں موجود ہیں، لیکن حمزہ آپس میں بدمزگی نہیں چاہتا، اور ویسے بھی بہت اوپر نظر ہے اس کی۔ باغ کی دولت پر عیش کرنے والا جو ہے۔ ارحم کو دیکھو، یتیم بچے نے کیسی جد و جہد کی، آج ماشاءاللہ سے کتنی اچھی جاب ملی ہے، اور کتنا سمجھدار نفیس بچہ ہے۔ نہ جانے وہ کیا کیا بولے جا رہی تھی، اور رمشا تو ایک جملے سے ہی زخمی ہو گئی۔ واقعی جوڑ تو نہ تھا، کہاں وہ سرمایہ دار اور کہاں ایک یتیم لڑکی۔ اگلے دن صبح ہوتے ہی دادی انتظامات میں لگ گئی۔ دوپہر میں انہوں نے شنو بیگم کو بلا کر پاس بٹھایا۔ شنو دیکھ، تیرے اصرار پر میں اپنی بہن کو کال کر رہی ہوں۔ بہن کو بتایا کہ ان کے پوتے سے اپنی پوتی کا رشتہ کر رہی ہوں۔ آج شام کو نکاح کی تقریب ہے۔ وہ تو جھاڑ کاٹنے کی طرح الجھ گئی، بولی، میرے پوتے اور نواسی کا نکاح میری مرضی کے بغیر طے کر دیا۔ وہ کیا لاوارث ہے جو وہیں کے وہیں سب کچھ ہو جائے گا؟ دادی نے کہا، بہن، اگر تمہاری مرضی نہیں ہے تو میں یہ رشتہ ختم کر دوں۔ ابھی نکاح ہوا نہیں ہے تو خفا نہ ہو۔ نہیں، تمہارے باندھے بندھن کو کیوں توڑ کر بری بنوں؟ بس میرے پوتے کی بارات میرے گھر سے جائے گی، اسے یہاں بھیجو، میں اسے دلہا بنا کر روانہ کروں گی۔ دادی نے کہا، بہن، تم یہاں آ کر بھی تو کر سکتی ہو۔ وہ بولی، نہیں، میرا اپنا گھر موجود ہے، میرا پوتا میرے گھر سے ہی بارات لے کر جائے گا۔ تم لوگ ارحم کو کہو وہ یہاں سے بارات لے کر جائے، تبھی میں نکاح کی اجازت دوں گی۔ دادی نے حامی بھر کر فون رکھ دیا۔ میں نہیں چاہتی کہ وہ اب ارحم اور رمشا سے بھی ناراض ہو۔ دادی پرجوش تھی، اور رمشا سناٹے کے عالم میں۔ وہ اقصیٰ کی منتظر تھی۔ شام ہو گئی لیکن اقصیٰ نہیں آئی۔ شازیہ پھپھو آ گئیں اور رمشا کا میک اپ کرنے لگی۔ باہر صحن میں کافی لوگوں کا مجمع تھا، گانے بھی بج رہے تھے۔ پھر نکاح کا وقت ہو گیا۔ چچا، پھوپھا جان اور کچھ لوگ نکاح کے لیے اندر آئے۔ رجسٹر پر دستخط کے بعد رمشا کی حیثیت بدل گئی۔ اب وہ کسی کی بیوی بن گئی تھی۔ سب خواتین اس سے لپٹ کر مبارکباد دینے لگی۔ آنسو بھی بہائے گئے، خوشی بھی منائی گئی، لیکن اقصیٰ نہیں آئی۔ پھر اتنا شور شرابہ رہا کہ وہ پوچھ ہی نہ سکی کہ حمزہ اور اقصیٰ کیوں نہیں آئے۔ پھر ارحم اندر آیا سلام کرنے۔ رمشا اسے ساتھ بٹھا کر کافی تصویریں لی گئیں۔ رمشا نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کا دلہا کسی ریاست کا شہزادہ معلوم ہو رہا تھا۔ بلیک کلر کی شلوار قمیض پہنے، اسکن کلر کی شال اس کے گلے میں تھی۔ سرخ و سفید رنگت کھل کر اپنا الگ ہی روپ دکھا رہی تھی۔ بھینی بھینی خوشبو اس کے وجود سے اٹھتی
اپنے پاس سے گزرنے والے کو محسور کر رہی تھی۔ اسے جو بھی دیکھ رہا تھا رمشا کی قسمت پر رشک کر رہا تھا، اور رمشا آف وائٹ کلر کی میکسی میں نفاست سے کیا گیا میک اپ، سمپل سی جیولری میں بے حد حسین لگ رہی تھی۔ وہ دونوں چاند سورج کی جوڑی لگ رہے تھے۔ رات گئے سب مہمان رخصت ہو گئے۔ شنو پھپھو سے بار بار خود سے لپٹا کر پیار کر رہی تھی۔ سب بے حد خوش تھے۔ وہ چاہ کر بھی خوش نہیں ہو پا رہی تھی، ورنہ ارحم میں کیا کمی تھی؟ سب اس کی تعریفیں کرتے تھے۔ باپ کی شفقت کو ترسا ہوا یتیم لڑکا، ماں بھی کئی حصوں میں بٹی ہوئی، کوئی تربیت کرنے والا نہیں۔ اس کے باوجود بھی اس نے خود کو سنبھالا، محنت جدوجہد کی اور سب کی دعائیں لی، اور اسے صلہ بھی ملا، ایک اچھی نوکری اور اب ایک بہترین لڑکی کا ساتھ۔ ارحم کے چہرے پر خوشیوں کا عکس بھرپور جھلک رہا تھا، آنے والی خوش رنگ حسین زندگی کی توقعات، امید اور یقین کے ساتھ۔ شازیہ نے نکاح کی خوشی میں سب کی دعوت کی۔ شنو پھپھو رمشا کو بہو کے روپ میں بنا سنوار کر لے کے گئیں۔ چچی نے چچا کے ہمراہ رات کو آنا تھا۔ شازیہ پھپھو کی وسیع و عریض کوٹھی حسب معمول قیمتی سامان آرائش سے سجی ہوئی تھی۔ شاندار ہال نما ڈرائنگ روم میں انہیں بٹھایا گیا۔ رمشا کو ارحم کے ساتھ بیٹھنے سے گھبراہٹ ہوئی۔ وہ اقصیٰ سے ملنے کا کہہ کر اوپر آ گئی۔ اقصیٰ کمرے میں موجود تھی۔ رمشا بے تکلفی سے اس کے بستر پر بیٹھ گئی۔ اقصیٰ لیٹی ہوئی تھی۔ یار تم یہاں ہو، میں تمہیں نیچے تلاش کر رہی تھی۔ تم بیمار ہو؟ کسی نے بتایا نہیں؟ کیا ہوا ہے؟ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کون بتاتا؟ تم نے جو تماشا وہاں لگایا ہوا تھا، سب اسی میں مصروف تھے، میری پرواہ کون کرتا؟ تماشا؟ میں نے؟ رمشا بکھلا گئی۔ وہ تو شکوہ کرنا چاہتی تھی، لیکن اقصیٰ؟ ہاں تم نے۔ اقصیٰ حلق کی بل چلائی۔ رمشا میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ تم میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کرو گی۔ میں ارحم سے محبت کرتی رہی اور تم اسے لے اڑی۔ تم سے بڑی دھوکے باز شاید آج تک پیدا نہیں ہوئی۔ میں تمہیں اپنی دوست سمجھتی رہی اور تم میرا کلیجہ نوچ کر کھا گئی۔ کب سے چکر چل رہا تھا تمہارا، بولو؟ وہ بہت بلند آواز میں چیخ رہی تھی۔ رمشا مارے حیرت کے اسے دیکھتی رہی۔ ارحم میرا ہے، میں اسے اتنی محبت کرتی ہوں، تم اسے کیا دو گی؟ نہ تمہارا باپ زندہ ہے، نہ کوئی اور ہے تمہارا، کیا اوقات ہے تمہاری؟ تم نے ارحم کو اپنی چالاکی سے حاصل کیا ہے۔ اقصیٰ پلیز، کیا کہہ رہی ہو یہ تم؟ میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اقصیٰ کی آنکھیں لال انگارہ ہو رہی تھی۔ اس کا پورا جسم جیسے نفرت کی آگ میں دہک رہا تھا۔ ادھر میرے بھائی پر ڈورے ڈال رہی تھی اور ادھر ارحم کو قابو کر لیا۔ ذلیل، کھا گئی ماں باپ کو اور اب مجھے۔ میرے گھرانے کی ہمت کیسے ہوئی؟ اس کی چیخوں کی آواز سن کر شازیہ پھپھو گھبرا کر اوپر آ گئی۔ اقصیٰ کھڑی ہو کر رمشا کو دھکے دے رہی تھی۔ مجھے اپنی فتح کی خبر دینے آئی تھی نا، میں تھوکتی بھی نہیں تجھ پر، تیری جیسی میرے تلوے چاٹتی ہیں، میری نوکر ہیں۔ وہ رمشا کو دھکے دے رہی تھی اور شازیہ پھپھو اسے روک رہی تھی، لیکن وہ ان کے قابو نہیں آ رہی تھی۔ میں اسے مار ڈالوں گی، شازیہ پھپھو نے اسے اشارے سے نیچے جانے کے لیے کہا۔ رمشا بری طرح کانپ رہی تھی، غم، ذلت۔ وہ دروازے کی طرف بڑھی تو دیکھا وہاں شنو پھپھو حیران کھڑی تھی۔ وہ بھی شاید شازیہ پھپھو کے ساتھ اوپر آئی تھی۔ رمشا لرزتی کانپتی سیڑھیاں اترنے لگی، ہر قدم جیسے من بھر کا تھا۔ وہ مشکل نیچے آئی۔ ارحم اندر سے نکلا۔ رمشا، اوپر کیا ہو رہا ہے؟ لیکن اوپر سے چیخوں کی آواز آ رہی تھی۔ وہ تیزی سے اوپر چلا گیا۔ رمشا حیران بیٹھی رہی۔ کبھی تو اقصیٰ نے اپنی پسند، اپنی محبت، اپنے دل کی بات اسے بتائی نہ تھی، اور رمشا اسے اپنی رازدار دوست کہتی تھی۔ اقصیٰ اسے اتنی کم حیثیت سمجھتی تھی، کم تر کے کم ترین۔ اس کے نوکروں جتنی حیثیت تھی، اس نے اپنی محبت رمشا سے اسی لیے چھپائی کہ وہ اسے اس قابل ہی نہیں سمجھتی تھی۔ وہ کانپتی رہی کہ تبھی شنو پھپھو نے آ کر اسے خود سے لپٹا لیا۔ ڈرو مت میرا بچہ، وہ پاگل ہو گئی ہے۔ وہ اس سے لگ کر بیٹھ گئی۔ رمشا کی زندگی سے سکون جیسے ختم ہو گیا تھا۔ ارحم اوپر سے آ گیا۔ ارحم فکر مند تھا، اور جبھی حمزہ بھی آ گیا۔ پہلے اس کی نظر رمشا پر پڑی اور پھر ارحم پر، اور یک لخت اس پر جنون سا طاری ہو گیا۔ اس نے ارحم پر حملہ کر دیا۔ ذلیل کمینے، کیا کرنے آئے ہو تم لوگ میرے گھر؟ اس نے ارحم کو دھکا دیا۔ وہ لا علمی میں پیچھے ہٹا۔ کیوں آئے ہو؟ میرا سب کچھ تو چھین لیا تم نے۔
میری خوشیاں اور میری محبت، مگر میں معاف نہیں کرتا، میں دشمنوں کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ وہ ارحم کو مکے مار رہا تھا، دھکے دے رہا تھا، مگر ارحم صرف اسے روک رہا تھا۔ پھر پھپھا جان آ گئے۔ وہ مشکل سب نے حمزہ کو قابو کیا، مگر اس کی زبان، نہیں چھوڑوں گا میں تجھے۔ اپنی جیت کو عارضی سمجھ، رمشا میری محبت ہے، تو نے اسے مجھ سے چھینا۔ ارحم رمشا کا ہاتھ پکڑتا اسے وہاں سے لے کے جا چکا تھا، لیکن اس کی کپ کپاہٹ اور لرزنا ختم نہ ہوا۔ جب وہ لوگ گھر پہنچے تو چچا چچی نکل رہے تھے، لیکن جب انہیں اس حالت میں دیکھا تو وہ بھی اندر آ گئے۔ رمشا کو دادی نے اپنے پاس بٹھا لیا۔ ساری بات شنو پھپھو چچا چچی کو بتا چکی تھی۔ سب افسوس کے عالم میں سر ہلانے لگے۔ ساری رات رمشا کروٹیں بدلتی رہی۔ اسے اقصیٰ کی ہر وہ بات یاد آ رہی تھی جو اس نے کہی تھی۔ اس نے ایک دفعہ بھی نہیں سوچا تھا کہ رمشا کے دل پر کیا گزرے گی۔ وہ تو اسے اپنی بچپن کی دوست، اپنی بہن سمجھتی تھی، اور اقصیٰ کی نظر میں رمشا کا وجود اتنا کمتر تھا۔ وہ مجھے اپنی نوکرانی کی جگہ رکھتی تھی۔ یہ سوچتے سوچتے ہی کب اس کی آنکھ لگی اسے پتہ ہی نہ چلا۔ صبح جب وہ اٹھی تو اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اماں جان کے پاس چلی جائے گی۔ وہ دادی جان کے پاس گئی تو وہ سو رہی تھی۔ اس نے اٹھانا ضروری نہ سمجھا۔ وہ اپنی پیکنگ کرنے چلی گئی۔ پیکنگ کر کے جب وہ باہر نکلی تو شنو پھپھو سامنے ہی بیٹھی تھی۔ بیٹا کہاں جا رہی ہو؟ اس کے ہاتھ میں سامان دیکھ کر وہ اسے گویا ہوئی۔ پھپھو، میں نے اماں جان کے پاس جانا ہے۔ وہ بہت یاد بھی کر رہی تھی اور میرا بھی اب دل نہیں لگ رہا۔ ارے میرا بچہ، کیا ہوا؟ میرے پاس آؤ۔ وہ اسے لپٹا کر اس کا ماتھا چوم گئی۔ تمہیں جانا ہے ضرور جاؤ، لیکن میں تمہیں اکیلے نہیں جانے دوں گی۔ میں تمہیں لے چلتی، لیکن اماں جان مجھ سے ناراض ہیں اور میں جا کے فوراً نہیں آ سکوں گی۔ تم تھوڑا صبر کرو، ارحم آتا ہوگا، میں تمہیں اس کے ساتھ بھیج دوں گی۔ نہیں پھپھو، پریشان نہ ہو، میں چلی جاؤں گی۔ مجھے اکیلے جانے کی عادت ہے، میں ہمیشہ سے اکیلے ہی آتی جاتی رہی ہوں۔ بیٹا، پہلے کی بات کچھ اور تھی، اب تم ہماری ذمہ داری ہو، اور مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگے گا کہ میں اپنی بیٹی کو اکیلے بھیجوں۔ اسی لیے تم تھوڑا انتظار کرو، میں تمہیں ارحم کے ساتھ ہی بھیجوں گی، اور وہ بھی اپنی دادی سے مل لائے گا۔ وہاں میں سر ہلاتی اندر جا چکی تھی۔ آج اسٹیشن میں کچھ زیادہ ہی رش تھا، ٹرین آ چکی تھی، سبھی اپنی اپنی سیٹ سنبھالتے بیٹھ چکے تھے۔ ارحم اور رمشا ساتھ ہی بیٹھے تھے، لیکن رمشا نہ کچھ بول رہی تھی نہ کچھ کھا رہی تھی۔ ارحم اس کے لیے بہت پریشان ہو رہا تھا۔ اس نے کئی دفعہ رمشا سے بات کرنے کی بھی کوشش کی اور اسے کھلانے کی بھی، لیکن اس کا کوئی خاص رسپانس نہیں ملا۔ ٹرین چلنے میں وقت تھا تو ارحم کچھ چیزیں لینے نیچے اتر گیا۔ جب کافی دیر ہو گئی ارحم نہ آیا تو رمشا پریشان ہو گئی۔ نہ جانے یہ لڑکا کہاں چلا گیا؟ میں نے کہا بھی تھا میں اکیلی آ جاؤں گی، اب پتہ نہیں میں اسے کہاں ڈھونڈوں۔ رمشا ادھر ادھر دیکھتی اسے کال کرنے لگی، لیکن اس کا نمبر مسلسل بند جا رہا تھا۔ اچانک ٹرین کی گھنٹی بجی اور ٹرین چلنے لگی۔ ٹرین کی رفتار ابھی دھیمی تھی کہ اچانک سے ارحم کی تیز تیز آوازیں آنے لگی۔ وہ ٹرین کے پیچھے بھاگتا اس تک پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں بہت سارا سامان تھا۔ آخرکار وہ ٹرین تک پہنچ ہی گیا، لیکن چڑھتے چڑھتے اس کی کوہنی زخمی ہو گئی۔ خون کافی زیادہ نکلنے لگا۔ ارحم، تمہیں لگی تو نہیں؟ رمشا دوڑتی ہوئی اس تک گئی۔ نہیں، بس تھوڑی سی۔ تم پاگل ہو، تمہیں کس نے بولا تھا ٹرین سے اترنے کو؟ دکھاؤ ہاتھ اپنا۔ زخم دیکھتی اس کا سر چکرانے لگا۔ اس نے فوراً اپنے دوپٹے کا کونا پھاڑا اور ارحم کے زخم پہ باندھ دیا۔ رمشا کی آنکھوں میں آنسو بھر گئے۔ ارحم، تمہیں زیادہ درد تو نہیں ہو رہا؟ وہ یہ سب بہت دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ درد تو اسے کہیں یاد ہی نہیں رہا۔ اس کی جان سے پیاری بیوی اس کے لیے اتنا پریشان ہو رہی تھی۔ نہیں، اب تو درد ہی نہیں ہو رہا۔ تم نے اتنے پیار سے جو مرہم رکھا ہے۔ وہ دلچسپی سے رمشا کو دیکھ رہا تھا۔ رمشا اپنی اس حرکت پر جی بھر کے شرمندہ ہوئی۔ ارحم، تم کیا لینے گئے تھے؟ یار وہ تھوڑا آگے ایک ضعیف انکل جائے نماز بیچ رہے تھے، تو میں نے سوچا کہ اماں جان اور نانی کے لیے لے لوں، تو وہی لینے میں دیر ہو گئی۔ تم کہو تو تمہارے لیے بھی لے لوں؟ ہاں، میرے لیے بھی۔ ابھی اس کا جملہ مکمل ہی نہ ہوا تھا کہ ارحم ہنستے ہوئے بول پڑا، اب میں اتنا بھی مجنون نہیں ہوں جو جلدی ٹرین سے تمہارے لیے جائے نماز دینے کود جاؤں۔ ارحم کے بچے، میری پوری بات تو سن لو۔ میں کہہ رہی تھی واپسی میں لے لینا۔ ارحم مسکراتا ہوا اس کی گہری آنکھوں میں دیکھنے لگا۔
تمہیں ایسا لگا تھا کہ میں تمہیں بھول جاؤں گا۔ وہ جائے نماز نکالتا اس کی ہتھیلی پر رکھ گیا۔ تمہارے لیے، نانی جان کے لیے، ماما کے لیے اور اماں جان کے لیے، سب کے لیے لے کر آیا ہوں۔ تمہیں بس تنگ کر رہا تھا۔ باتوں باتوں میں یہ سفر بھی کٹ گیا۔ دونوں کا استقبال اماں جان نے بہت پیار سے کیا۔ آخر کو ان کی لاڈلی نواسی اور ان کا لاڈلا پوتا جو تھا 3 سال بعد، وہ شاندار سے بنے ڈرائنگ روم میں گھسی تو اس کی آنکھیں دنگ رہ گئیں۔ اسے یقین ہی نہ آ رہا تھا کہ ارحم نے 3 سال میں اتنا خوبصورت گھر بنا لیا تھا جو صرف اس کا اور ارحم کا تھا۔ وہ اماں جان کا ہاتھ پکڑے پورے گھر میں گھوم رہی تھی۔ آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ رہے تھے کہ آج اسے یہ اعتماد بھی ارحم نے بخش دیا کہ اب اس کا بھی کوئی گھر ہے جہاں وہ کھل کے سانس لے سکتی ہے۔ رخصتی کی تیاریاں عروج پر تھیں اور آج ہی رمشا اور اماں جان لاہور آئے تھے۔ عماد انہیں ارحم کے بنائے ہوئے گھر میں دکھانے لے آیا۔ آپی، ادھر نہ آپ اور ارحم بھائی رہو گے، مجھے شنو پھپھو بتا رہی تھی۔ وہ اب اماں جان کو لے کر دادی کی طرف چلی گئی۔ گیٹ پہ ہی چچی مل گئی تھی۔ ان سے سلام دعا کر کے جب وہ اندر گئی تو دادی سہمی کھڑی تھی۔ اماں جان کو دیکھتے ہی ان کی طرف لپکی۔ مجھے معاف کر دے سائرہ، تیری ناراضگی اب نہیں سہی جاتی، پتہ نہیں کب مر جاؤں۔ دل سے معاف کر دے مجھے بھی اور شنو کو بھی۔ ہم نے جو بھی فیصلہ کیا تھا اس میں سب کی بھلائی تھی، بھلا دے پرانی باتیں۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے گلے لگی بری طرح رو رہی تھی۔ اماں جان نے بے ساختہ ہی دادی کے سر پر بوسہ دیا۔ سلمیٰ، میں تجھے کب کا معاف کر چکی ہوں، بس تجھے دیکھنے کی ہمت نہیں تھی۔ آج وہ ساری رنجشیں بھی دور ہو گئی۔ پیچھے شنو پھپھو کھڑی دیکھ رہی تھی۔ اماں جان کی نظر جب شنو پھپھو پر پڑی تو وہ اپنی باہیں پھیلا کر کھڑی ہو گئی۔ شنو پھپھو بھاگتی ہوئی ان کی طرف لپکی۔ اماں جان ان کا چہرہ جا بجا چوم رہی تھی۔ وہ دونوں لپٹ کر کافی دیر تک روتی رہیں۔ آج ساری رنجشیں دور ہو گئی تھیں، پھر سب ایک ہو گئے۔ رمشا اور ارحم کی شادی نے سالے پرانے رشتوں کو پھر سے جوڑ دیا تھا۔ اچھا رمشا بیٹا، تیار ہو جاؤ، آج ہم سب کو شازیہ کی طرف جانا ہے۔ اقصیٰ کی شادی طے ہو گئی ہے تو اس نے کہا تھا کہ رمشا اور اماں جان آ جائیں تو سب کو لے کے آئیے گا۔ وہ اس بات میں سر ہلاتی جانے کی تیاری کرنے لگی۔ ارحم آفس میں تھا تو واپسی میں اسے وہیں آنا تھا۔ ابھی اس نے گیٹ پہ قدم رکھا ہی تھا کہ سامنے سے شازیہ پھپھو اور اقصیٰ آنے لگی۔ رمشا کے ساتھ اماں جان، دادی جان اور شنو پھپھو تھی۔ امی یہ پھر آ گئی، میں اسے جان سے مار دوں گی، اس نے میرا سب کچھ چھین لیا تھا۔ اسے بولے یہاں سے چلی جائے، اس کو شرم نہیں آتی کہ پھر منہ اٹھا کے یہاں آ گئی۔ گھٹیا لڑکی ہے یہ، پتہ نہیں اس کے کتنے یار تھے۔ پیچھے سے ارحم کھڑا سب سن رہا تھا۔ رمشا 2 قدم پیچھے ہو گئی، ارحم سے پیچھے سے ٹکرا گئی۔ ڈس بیلنس ہونے کی وجہ سے گرنے لگی کہ اچانک ہی ارحم نے اسے اپنی باہوں میں سنبھالا۔ وہ اس کی کمر پہ ہاتھ ڈالے اسے گرنے سے بچانے میں کامیاب ہو گیا۔ نہ جانے وہاں حمزہ کہاں سے آ گیا۔ واہ واہ، تم دونوں کا رومانس بیچ روڈ میں بھی شروع ہو گیا۔ ارحم ویسے تیرا دل بہت بڑا ہے، تو نے اس جیسی بد کردار گھٹیا لڑکی کو اپنا لیا جس کے پتہ نہیں کتنے یار تھے اور میرے پیچھے بھی تھی۔ یہ مجھے اس نے اپنی محبت کے جال میں پھنسایا تھا۔ ویسے تجھ سے مجھے اس بے وقوفی کی امید نہیں تھی۔ تو ہی اس بدنامی کی پوٹلی کو سنبھال، میں تو تھوکتا بھی نہیں۔ حمزہ، اپنی زبان کو لگام دے ورنہ یہیں کاٹ دوں گا۔ یہ اب تک کے پہلے جملہ تھا جو ارحم نے بولا تھا۔ تو کیا بگاڑ لے گا میرا؟ جا پہلے اس بدنامی کو تو سنبھال۔ کیا بگاڑ لے گا میرا؟ جا پہلے اس بدنامی کو تو سنبھال۔ ایک زوردار تھپڑ دادی جان نے حمزہ کے منہ پر مارا۔ حمزہ، اگر اب تو نے ایک لفظ بھی نکالا تو میں تیرا منہ توڑ دوں گی۔ اوہو نانی جان، اتنا غصہ آپ کی صحت کے لیے اچھا نہیں ہے۔ آپ میرا منہ کیا، آپ میری انگلی ہلا بھی نہیں سکتی، اور آپ لوگوں میں اتنی غیرت ہے نا تو آپ لوگ یہاں سے دفع ہو جائیں اور اپنی اس بدنامی کی پوٹلی کو بھی لے کر جائیں۔ وہ رمشا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ اس کا اتنا کہنا تھا کہ ارحم نے اس کے جبڑے پہ ایک زوردار مکہ مارا۔ حمزہ نیچے گر گیا۔ ارحم نے اس کے سینے پہ پیر رکھ دیا۔ وہ اتنی زور سے چلا رہا تھا کہ محلہ جمع ہو گیا۔ رمشا نے اس کو پہلی دفعہ اس روپ میں دیکھا تھا۔ حمزہ، اپنے الفاظ واپس لے ورنہ تجھے جان سے مار دوں گا۔ اپنے الفاظ واپس لے، تو نے ایک پاس لڑکی پہ الزام لگایا ہے، تجھے شرم نہیں آئی؟ تیری بھی بہن ہے، کل کو تیرے گھر بیٹی بھی ہوگی۔ یہ مت بھول
کہ اوپر والا جب انصاف کرتا ہے تو اچھے اچھوں کی اکڑ نکل جاتی ہے۔ اماں جان آپ ٹھیک تو ہیں؟ آنکھیں کھولیں، کیا ہوا؟ ارحم دیکھو اماں جان کو کیا ہو گیا؟ وہ بھی حمزہ کو سمجھا رہا تھا کہ اماں جان کی طبیعت بگڑ گئی، وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ ارحم انہیں اپنی باہوں میں سنبھالتا پاس ہی ہاسپٹل میں لے گیا۔ بلڈ پریشر ہائی ہونے کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ شام تک وہ لوگ گھر آ چکے تھے۔ رمشا رب کی بہت شکر گزار تھی کہ شکر ہے اس کی حمزہ سے شادی نہ ہوئی، ورنہ وہ تو اسے ضائع کر دیتا۔ اس کے نصیب میں ایک بہترین شخص لکھا گیا تھا۔ وہ ارحم کو دیکھتے دل ہی دل میں رب کا شکر ادا کر رہی تھی۔ رمشا اور ارحم کی بارات کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ بارات آنے میں تھوڑا ہی وقت تھا۔ سرخ رنگ کے کامدار لہنگے میں نفاست سے کیا ہوا میک اپ، نازک سی جویلری پہنے وہ کوئی حور محسوس ہو رہی تھی۔ آج تو ارحم پہ بجلیاں گرنے والی تھی۔ وہ خود کو آئینے میں دیکھتی اپنی خوش نصیبی پر رشک کر رہی تھی کہ اچانک ہی بارات کا شور مچ گیا۔ بارات آ چکی تھی۔ ارحم بلیک کلر کی شیروانی پہنے، بائیں ہاتھ پر خوبصورت سی گھڑی اس کی شخصیت پر چار چاند لگا رہی تھی۔ چچی اسے باہر لاتی ارحم کے ساتھ کھڑا کر چکی تھی۔ شنب پھپھو، چچی، اماں جان اور دادی ان دونوں کو سٹیج پر لے جا کر فوٹو شوٹ کروانے لگے کہ تبھی شازیہ پھپھو، اقصیٰ اور حمزہ اور پھپھا کے ساتھ اندر آئیں۔ رمشا کے آگے ہاتھ پھیلاتی اسے کہنے لگی، میرے بچوں نے جو بھی غلطیاں کی ہیں مجھے معاف کر دو۔ میں ہی اپنے بچوں کی تربیت صحیح نہیں کر پائی۔ دولت کی زیادتی نے انہیں بہت بگاڑ دیا اور میں نے ان کی غلطیوں پہ ہمیشہ پردہ ڈالا۔ حمزہ اور اقصیٰ نظریں نیچی کیے کھڑے تھے۔ رمشا، میں تمہیں پسند کرتا تھا۔ میں نے تمہیں کبھی اس لیے نہیں بولا کیونکہ یہ محسوس بھی میں نے جب کیا جب تمہارا اور ارحم کا نکاح ہو گیا۔ جب تم مجھے نہ ملی تو میں نے تمہیں بدنام کرنا شروع کر دیا۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دو۔ اقصیٰ گھٹنوں کے بل بیٹھتی اس کے ہاتھوں کو چھونے لگی۔ تم میری سب سے اچھی دوست تھی رمشا، میں نے کبھی نہیں چاہا تھا کہ اس طرح ہمارے بھی اختلافات پیدا ہوں، لیکن جب تمہارا اور ارحم کا نکاح ہوا تو میں تم سے بدگمان ہو گئی۔ مجھے ایسا لگتا تھا تم نے مجھ سے میرا ارحم چھین لیا۔ میں یہ جانتی ہی نہ تھی کہ جوڑے تو آسمان پر بنتے ہیں، اور ہمیشہ سے تم ہی ارحم کے نصیب میں تھی۔ وہ ہمیشہ سے تمہیں ہی چاہتا تھا۔ جب وہ تھا ہی شروع سے تمہارا تو میں نے کیوں اسے اپنا سمجھ لیا؟ مجھے معاف کر دو رمشا، میں مر جاؤں گی اگر تم نے مجھے معاف نہ کیا تو۔ رمشا کھڑی ہوتی اقصیٰ کو گلے سے لگا چکی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کے گلے سے لگی رو رہی تھی۔ شنب پھپھو یہ دیکھتی بہت خوش ہو رہی تھی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اپنی بہن کو گلے سے لگا لیا۔ جو ہوا بھول جاؤ، آج کا دن رونے کا نہیں ہے، خوشی خوشی میرے بیٹے کی خوشی میں خوش ہو جاؤ۔ باری باری شنب پھپھو نے اقصیٰ اور حمزہ کو پیار کیا۔ ارحم سب کو ایک ہوتا دیکھ بہت خوش تھا۔ اماں جان اور دادی جان کی رنجشیں بھی ختم ہو گئی تھیں اور شازیہ پھپھو کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد رخصتی کی رسم ادا کر دی گئی۔ رخصتی کے بعد وہ ارحم کے گھر آ چکی تھی۔ کچھ رسومات ادا کرنے کے بعد اسے ارحم کے کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ کمرہ کسی خوابگاہ سے کم نہ لگ رہا تھا۔ چاروں طرف کینڈلز اور پھولوں سے بہت ہی پیاری سیج بنائی گئی تھی۔ وہ مگن سے انداز میں کمرے کے چاروں طرف دیکھ رہی تھی کہ کب ارحم اندر آیا اسے پتہ ہی نہ چلا۔ مجھے اپنے کمرے سے اب جیلسی فیل ہو رہی ہے۔ جسے مجھے دیکھنا چاہیے وہ کمرے کو اس طرح دیکھ رہی ہے۔ رمشا ارحم کی آواز سنتی جیسے ہوش کی دنیا میں واپس آئی۔ ارے نہیں، میں بس آپ کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ وہ خود میں سمٹنے لگی۔ اسے آج ارحم سے کچھ زیادہ ہی شرم آ رہی تھی۔ ارحم اس کا یہ شرمایا گھبرایا روپ دیکھ کر اندر ہی اندر مسکرا رہا تھا۔ اسے اپنی یہ چھوٹی سی دلہن اپنے دل کی گہرائیوں میں اترتی محسوس ہوئی۔ ارحم روم لاک کرتا اس کے بے حد نزدیک آ کر بیٹھ گیا۔ رمشا کو اپنا دل دھڑکتا ہوا محسوس ہوا۔ اپنی شیروانی کی جیب سے ایک ویلوٹ کا ڈبہ نکالتا اس کی انگلیوں میں ڈائمنڈ رنگ پہنا گیا۔ انگوٹھی پہنا کر وہ اس کے ہاتھوں کو اپنے لبوں سے لگا گیا۔ آہستہ آہستہ وہ اس کے چہرے کو چھونے لگا۔ رمشا کا انگ انگ ارحم کی محبت میں ڈوب چکا۔